بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ملتان سے محترمہ عائشہ طاہرہ صاحبہ یہ سوال پوچھتی ہیں کہ میں ایک مسلمان ملک میں جا کر تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن وہاں پر تعلیمی نظام جو ہے وہ مخلوط تعلیم ہے، تو اس میں اور ماحول بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، تو میرے لیے کیا جائز ہوگا کہ میں جا کے وہاں پہ تعلیم حاصل کر لوں اور وہاں پہ رہوں، اکیلی رہوں؟ اس کے بارے میں میری رہنمائی فرما دیں۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ ملازمت اور تعلیمی سرگرمیوں کے دوران مخلوط ماحول جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور مفاسد لازم آتے ہیں۔ اسی طرح لڑکی کے سرپرست اور ولی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کرے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری میں کوتاہی اور کاہلی ہے۔ یہاں اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ حرام کام سے روکے، گناہوں سے بچائے، غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کی عزت کو محفوظ بنائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کسی بھی عورت کے لیے محرم کے بغیر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی کسی بھی عورت کے لیے محرم کے بغیر ایک دن کی مسافت کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ تاہم کسی شہر میں محرم کے بغیر رہنا تو یہ اس وقت ممنوع نہیں ہے جب وہاں کسی قسم کا خوف اور خدشہ نہ ہو، کہیں بھی آتے جاتے اللہ تعالیٰ کو اپنا نگراں سمجھے اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہ کرے۔ چنانچہ اس بنا پر اگر آپ کا محرم آپ کے ساتھ سفر کرے اور یونیورسٹی کے شہر تک آپ کو پہنچا دے، وہاں آپ پرامن جگہ پر رہائش پذیر رہیں، یونیورسٹی جاتے ہوئے شرعی آداب کو خیال رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ سفر میں آتے جاتے آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہوتا اور آپ کے گھر والے مذکورہ دونوں یونیورسٹیوں میں سے کسی ایک میں تعلیم جاری رکھنے پر مصر ہوں اور آپ کے پاس تعلیم چھوڑنے کا اختیار بھی نہ ہو، تو پھر اصول یہ ہے کہ چھوٹی خرابی کو برداشت کر کے بڑی خرابی سے بچ جائیں۔ لہذا آپ دونوں میں سے کم خرابی والا معاملہ اپنائیں، اس لیے کہ آپ دونوں اختیارات پر غور فکر کریں کہ یہاں پر پڑھیں یا باہر پڑھیں، تو ممکن ہے آپ کا تنہا سفر کرنا کم خرابی کا باعث ہو، کیونکہ جس طرح آپ مخلوط نظام تعلیم سے محفوظ ہو جائیں گی، لیکن یہاں خرابی یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے دور اجنبی ملک میں ہوں گی، لیکن وہاں پہ اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں اور آپ کی دیکھ بھال کرتے رہیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اپنا ایمان بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں اور اچھے سہیلیوں کے ساتھ رہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا حفظ کرتے رہیں، نماز روزوں کی پابند کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اگلا خط ملا ہے ہمیں جناب بابر مہدی صاحب کا ڈیرہ غازی خان سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے بارے میں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ پائونیر قسم کا ایک کارڈ ہے، نام اس کا یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے ساتھ لین دین نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ یہودی افواج کی مالی معاونت کرتا ہے۔ تو میں اس بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی جو بھی ایسے ڈیبٹ کارڈ ہیں یا اور کس قسم کے جو طریقے ہیں کہ جس میں ہم اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میری رہنمائی فرما دیں۔ تو جواب میں عرض یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تجارتی لین دین کرنا جائز ہے، چاہے وہ کافر حربی ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ ایسی تجارت جائز نہیں ہے جس کے ذریعے انہیں جنگی معاونت ملے، لہذا ایک محارب کافر کو اسلحہ فروخت نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ حربی کافروں کو اسلحہ فروخت کرنا اجماعی طور پر یعنی متفقہ طور پر حرام ہے۔ اور فقہاء کرام کی عبارتیں حربی کافروں کے ساتھ تجارت کے جواز کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس لیے مسلمان یا جو شخص مسلمان علاقے میں رہتا ہے وہ پروانہ امان لے کر تجارت کی غرض سے جا سکتا ہے۔ اسی طرح حربی شخص ہمارے علاقوں میں پروانہ امان لے کر تجارت کے لیے داخل ہو سکتا ہے اور اسلامی حدود سے گزرنے پر اس سے 10واں حصہ محصولات کی مدد میں لیا جائے گا۔ تاہم حربی کافر تاجروں کو اسلحہ، آلات اور دیگر ایسی چیزیں مہیا نہیں کی جائیں گی جس سے ان کی جنگی صلاحیت میں اضافہ ہو۔ اس طرح حربی کافر تاجروں کے لیے شرعی طور پر ناجائز چیزیں فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے، جیسے کہ شراب ہے، خنزیر ہے اور دیگر حرام چیزیں ہیں، کیونکہ یہ شرعی طور پر ممنوع چیزیں ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح کسی پروانہ امن رکھنے والے حربی کے لیے اسلامی علاقوں سے کوئی اسلحہ خریدنا بھی جائز نہیں ہے، تاہم
وہ آزادانہ تجارت تو جائز ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ مسلم علاقوں سے غیر مسلم علاقوں کو برآمدات نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح اگر کافروں کے ہاں تاجروں پر بھی جنگی قوانین لاگو ہوں تو مسلمان ان کے علاقوں میں جا کر بھی تجارت نہیں کر سکتے، کیونکہ کافروں کے علاقے میں کسی بھی قسم کی برآمدات سے انہیں مسلمانوں کے مقابلے میں قوت ملے گی، اور ویسے بھی مسلمان کو غیر مسلم علاقے میں اقامت پذیر ہونے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ہر ایسے مسلمان سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان اقامت پذیر ہو۔ اسی طرح غیر مسلم علاقوں میں کھانے پینے کی چیزیں برآمد کرنا جائز نہیں ہے الا کہ مسلمانوں کی دشمن کے ساتھ صلح ہو، کہ جب صلح نہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہمارے علاقوں سے غیر مسلم علاقوں کے لیے برآمدات کے جواز کی دلیل ثمامہ ابن عثال رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان سے مکہ والوں نے کہا تم بے دین ہو گئے ہو، تو ثمامہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بے دین نہیں ہوا، میں تو اللہ کی قسم مسلمان ہوا ہوں، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی ہے، ان پر میں ایمان لایا ہوں، اللہ کی قسم تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر ثمامہ اپنے علاقے میں چلے گئے اور مکے والوں کے لیے گندم کی ترسیل بند کر دی، حتیٰ کہ قریش پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مراسلہ بھیجا اور آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیا اور مطالبہ کیا کہ ثمامہ کو کہیں کہ گندم کی ترسیل دوبارہ جاری کر دیں۔ قریش کی درخواست کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کو کھانے پینے کی چیزیں برآمد کی جا سکتی ہیں، چاہے دشمنوں کے ساتھ جنگ جاری ہی کیوں نہ ہو۔ انہی دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حربی لوگوں پر ہمیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ ان کو تحفہ بھی دیا جا سکتا ہے، صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، ان کو دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ابو سفیان کو کھجوریں تحفہ دی گئیں، اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مشرکہ والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کی، جنگی قیدیوں کو مسلمانوں کو کھانا کھلایا گیا، تو یہ باتیں تو ہیں جائز ہیں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، انہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وہی چیز وہ اس قسم کا لین دین کہ جس کے ذریعے سے دشمنوں کو تقویت ملے اور وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، اور ایسی چیزوں میں ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پھر ان کا بائیکاٹ کریں۔ جہاں تک کہ اس ڈیبٹ کارڈ کے بارے میں ہے تو اس کی حامل تجارتی کمپنیاں جو ہیں وہ رقوم منتقل کر سکتی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ پھر یہ اس کارڈ کو استعمال نہ کریں، الا یہ کہ وہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر یہ ٹھیک ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر خطرے کی صورت ہے تو پھر آپ اس کو نہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔